The wedding hall was built out of cheap materials and 14 people. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، شادی اور بیاہ ایک ایسا تقریب بن چکا ہے کہ جس میں ناچ گانے اور خرافات نہ ہو تو وہ شادی مانی ہی نہیں جاتی۔ آج ہم ایک ایسے ہی شادی کی تقریب کے دردناک حادثے کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے سن کر ہوش اڑ جائیں گے، عقل کام کرنا بند کر دے گا۔ شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ 27 ستمبر کو شہر عراق کے ایک ہال میں شادی کی تقریب ہو رہی تھی۔ دروازے کی کمی تھی اور ایک دروازہ بند تھا، اس لیے ہم نے اسے زبردستی کھولا۔ ہال سے بڑے بڑے شعلے نکل رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے جہنم کے دروازے کھل گئے ہوں۔ یہ کہنا تھا 19 سالہ غالی نسیم کا، جو گزشتہ منگل کی شام کو الحسین بینکویٹ ہال میں پھنسے اپنے 5 دوستوں کی مدد کے لیے پہنچے تھے۔ شمالی عراق کے علاقے کراکوش میں ایک شادی کی تقریب میں آتش زدگی کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ عینی شاہدین نے BBC کو بتایا ہے کہ آگ لگنے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا۔ درجہ حرارت ناقابل برداشت تھا۔ میں شدید گرمی کو بیان نہیں کر سکتا۔ شہری دفاع کے حکام نے BBC نیوز عربی کو بتایا ہے کہ یہ جوڑا زندہ بچ گیا، اگرچہ ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ غالی نسیم نے اس مناظر کو حقیقی المیہ قرار دیا ہے۔ میں آگ سے بھاگنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں فائر فائٹرز کے پہنچنے کے بعد اپنے دوستوں کو تلاش کرنے کے لیے اندر گیا۔ میں نے باتھ روم میں 26 لاشیں دیکھی تھی۔ ایک 12 سالہ لڑکی مکمل طور پر جل گئی تھی اور اسے ایک کونے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ عراقی شہر دفاع کے ذرائع ابلاغ کے ترجمان گودات عبدالرحمان نے BBC کو بتایا ہے کہ یہ آگ عیسائی اکثریتی قصبے کے حال کے اندر آتش بازی کی وجہ سے لگی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مناسب ہنگامی راستوں کی کمی نے حالات کو بدتر بنا دیا، کیونکہ زیادہ تر مہمانوں نے حال کے مرکزی داخلی دروازے کا استعمال کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر بھگدڑ مچی۔ بہت سے لوگ اب بھی خاندان کے افراد کی تلاش کر رہے ہیں۔ آگ لگنے کے وقت غزوان نامی شخص اپنی 33 سالہ بیوی، 4 سالہ بیٹے اور 13 سالہ بیٹی سے الگ ہو گیا تھا۔ غزوان کی بہن ایسان نے BBC کو بتایا ہے کہ ان کی ایک اور بیٹی تھی جس کی عمر 10 سال ہے، حال سے باہر آئی اور اس کے جسم کا تقریباً 98% حصہ جھلس گیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا بھائی اپنے اہل خانہ کی تلاش میں ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ شادی کی تقریب میں آتش زدگی کا یہ واقعہ منگل کی شام ضلع الحمدانیہ میں پیش آیا۔ عراقی نیوز ایجنسی نینا نے ایک تصویر بھی جاری کی ہے جس میں درجنوں فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کی کوشش کرتے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ مقامی صحافیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کی گئی تصاویر میں خاکستر شادی ہال بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ نینا نیوز ایجنسی کے مطابق عراقی سول ڈیفنس کے ڈائریکٹوریٹ کا کہنا ہے کہ آگ لگنے سے ہال کے کچھ حصے گر گئے، جس کی وجہ سے انتہائی آتش گیر، کم قیمت اور غیر معمولی تعمیراتی مواد کا استعمال تھا، جو آگ لگنے کے چند منٹوں میں ہی گر جاتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے نمائندے کی جانب سے جائے حادثات پر بنائی گئی ایک ویڈیوز میں فائر فائٹرز کو بدھ کی صبح زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں عمارت کے ملبے پر چڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق تقریباً 10:45 پر جب عمارت میں آگ لگی تو اس وقت سینکڑوں لوگ جشن منا رہے تھے۔ اس حادثے میں زندہ بچ جانے والی 34 سالہ عماد یوحنا نے روئٹرز کو بتایا ہے کہ ہم نے حال سے نکلتے ہوئے آگ کو پھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ لوگ اس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے اور کچھ وہاں پھنس گئے، حتیٰ کہ جو باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے ان کی بھی حالت غیر تھی۔ سرکاری بیانات کے مطابق عراقی حکام کی جانب سے ایمبولینس اور طبی عملے کو جائے وقوع پر بھیجا گیا تھا۔ عراق کے وزیر اعظم کے دفتر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نے حکام کو اس بدقسمت واقعے کے متاثرہ افراد کو امداد فراہم کرنے کے لیے تمام کوششوں کو بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ علاقے کے گورنر نے INA کو بتایا ہے کہ زخمیوں کو نینوا کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد حتمی نہیں ہے اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ علاقے کے دارالحکومت موصل کے مشرق میں واقع قصبہ ہمدانیہ کے مرکزی ہسپتال میں درجنوں افراد زخمیوں کی مدد کے لیے خون کا عطیہ دینے پہنچے تھے۔ دوستو، یہ شادی کی تقریب عیسائیوں کی تھی، لیکن ہمارے یہاں بھی شادیوں کی تقریب اس سے کم نہیں ہوتی۔ ناچ گانے کے بغیر شادی نامکمل ہوتی ہے، مگر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ شادیوں میں بیجا خرچ نہ کرے۔ جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا حکم دیا ہے، ہم اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے پکڑ سے بچائے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔